جب ہمارے نبی معراج پر گئے تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابے، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معراج پر، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو عزت بخشی ہے۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں، لفظ اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، لفظ محمد میں نقطہ کوئی نہیں، لفظ احمد میں نقطہ کوئی نہیں۔ جب اللہ نے کلمے کو جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور اس میں اللہ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 زمینوں کے خزانے، انسان، جنات، وحشی جانور، درندے، پرندے، چرندے، سمندر، مچھلیاں، پہاڑ، دریا، صحرا، جنگل، انسان، مردہ، زندہ، اگلے پچھلے پرانے، سب رکھ دیے جائیں اس ایک پلڑے میں، اور پوری جو یہ اسپیس کی دنیا کے کہکشاؤں کو اسی میں رکھ دیا جائے۔ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر جبریل، پھر میکائیل، پھر اسرائیل، پھر اسرافیل، پھر حزقیل، پتہ نہیں کتنے اور فرشتے ہیں۔ تو صدلقن اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ یہ انگوٹھا آگے کر دینا اور اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں اترے گا، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اس کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہے۔ ہم نے پاؤنڈ کو ہی خدا بنا لی، پاؤنڈ کو ہی رب بنا لیا۔ اللہ ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر اللہ کے سوا ساری کائنات ایک پلڑے میں، اور صرف ایک چھوٹے سے پیپر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرے پلڑے میں اٹھاؤ، وزن کرو تو لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اتنا وزن ہے کہ 7 زمین آسمان کو ہوا میں اٹھا دے۔ یہ ہمارے دل کو نہیں ہلا رہا کہ ہمیں اس کلمے کی حقیقت نہ سیکھی ہے نہ پتہ ہے۔ جو کلمہ حرام سے نہ روک سکے وہ کلمہ کچا پھل ہے، اس کے کھانے کا کوئی مزہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ اسے کہتے ہیں کہ قدم رک جائیں حرام کے اوپر، جان جاتی ہے تو چلی جائے پر میرے رب کی نافرمانی نہ ہو۔ فقط ما انت قاض، جادوگروں نے کہا تھا فرعون سے، کر جو تو نے کرنا ہے، چڑھا دے سولیوں پر چڑھ جائیں گے۔ نشروا بالمناشیر حملوا علی الاخشاب، کتنے اللہ کے بندے آئے جنہیں سولیوں پہ لٹکایا، آگ میں جلایا، ان کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ادھیڑ دیے گئے، لیکن لا الہ الا اللہ سے وہ ہٹے نہیں ہیں۔ تو بھائیو، یہ مصنوعی لا الہ الا اللہ ہم لیے پھرتے ہیں، اسے مضبوط بناؤ، اسے قوی بناؤ، اسے اصلی بناؤ، اسی کا وزن ہے۔ نقلی نوٹ چلتا ہے کوئی؟ نقلی نوٹ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ نقلی لا الہ الا اللہ اللہ کے فضل سے اگر اس پہ موت آ گئی تو ایک دن جہنم سے تو نکل جائیں گے، لیکن اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے لا الہ الا اللہ پورا اندر میں اتارنا ہوگا اور اپنے نبی کے طریقوں پر جمنا ہوگا، جو تمہارے لیے روتے 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 اتنے روئے، اتنا روئے کہ اللہ کی قسم پوری امت کی ماؤں کے آنسو اتنے نہیں ہیں جتنے میرے نبی کے آنسو ہیں اپنی امت کے لیے۔ پورے دنیا کے والد ہیں، ان کی اتنی محنت نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے جتنی میرے نبی کی محنت ہے اپنی
امت کے لیے کہ رب جس نے بنا کے بھیجا وہ کہنے لگ گئے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا غم تو نہ کر کہ تیری اپنی جان چلی جائے۔ پہلے کوئی ایسا لاؤ جو اتنا درد رکھتا ہو، جو اتنا دکھ رکھتا ہو، جو اتنی دعائیں مانگتا ہو، تو پھر اپنے نبی کو چھوڑنے کی گنجائش نکالو اپنے لیے۔ نہیں نہیں نہیں، نہیں پاؤ گے۔ اب مدینے کی فضائیں کبھی زبان ہوتی تو آپ اس میں آپ اپنے نبی کی سسکیاں آج بھی سنتے، بہت پہاڑ کی زبان ہوتی تو تمہیں بتاتا کہ کیسے تمہارا نبی تمہارے لیے دان توڑوائے اور تسلیاں توڑوائیں اور خون و خون ہوا، اور وہ بتاتا کہ کیسے آپ اور جب شکست ہو گئی تو آپ کے اوپر حملہ ہو گیا چاروں طرف سے، تو ایک پتھر مارا عتبہ بن ابی وقاص نے جو آپ کو یہاں لگا، جس سے دان ٹوٹے، یہ سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور آپ سیدھے ایسے پیچھے گرے۔ پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ یہاں گردن پہ لگا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے پر صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے، تو سب کی ہائے ہائے شروع ہو گئی، سب نے رونا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ہوش میں آئے تو اب سچویشن دیکھو آپ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کر دیں، کے لیے بد دعا کر دیں۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ جو قاتلوں کو یوں دعاؤں سے یاد کرے اور راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے، تو میرے بھائی بہنوں اس سے بڑا مہربان اور شفیق کوئی نہیں ہے۔ کسی نبی کو یہ طاقت نہیں ملی کہ وہ آسمانوں کو چیر کے اللہ تک چلا جائے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ وہ گئے آسمانوں کو چیرتے ہوئے، اور کوئی خلائی لباس نہیں ہے، کوئی خلائی لباس نہیں پہنا۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، اب تو اور مہنگا ہوگا، خلائی لباس $1 ارب میں تیار ہوتا ہے، اب زیادہ پیسے لگتے ہوں گے۔ میرے نبی کرتے دھوتی میں، وہ پہلا آسمان، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ پانچواں، وہ چھٹا، ساتواں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، منتہا کہتے ہیں آخری جگہ کو، سدرہ بیر، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ پتہ نہیں وہ بیر کیا چیز ہے، وہ مخلوق کا بارڈر۔ جبریل نے ہاتھ جوڑ دی، یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل جاؤں، میں نہیں جا سکتا۔
ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ پاسپورٹ ہے, میرے کول کوئی نہیں, ویزا بھی کوئی نہیں. صرف ایک حبیب ہے جس کے پاس اللہ کو ملنے کا پاسپورٹ ملا, اللہ کو ملنے کا ویزا ملا. اس کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں پاؤ گے, اس کو چھوڑ کے چلو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے. پیسے بنا لیے, تجارت ہو گئی, کاروبار ہو گیا, یہ بہت سی بڑی چیز ہے. اگر محمد ہی نہ بنے اور ان کی زندگی کی غلامی اختیار نہ کی تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے, گھاٹے کا سودا ہے, گھاٹے کا سودا ہے. ایک پاکستان کے بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, سعودیہ گئے 50 کی دہائی میں, اور پھر انہوں نے ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ فیکٹری بنائی, ایشیا کی سب سے بڑی انہوں نے ٹیکسٹائل مل بنائی, اور پتہ نہیں کتنے کام کیے. تو ہماری ان کی دوستی تھی تو میں انہی کے پاس جا کے ٹھہرتا تھا, تو وہ ہر دفعہ بڑے زور شور سے سناتے, میں اے کیتا, میں اے کیتا, میں اے کیتا. اب ہم نے وہاں رہنا ہوتا تھا تو ہم بھی کہتے جی جی واہ جی واہ, واہ جی واہ. تو جب وہ مرض الموت آئی, ہائے ہائے ہائے, ٹون بدل گیا, ٹون بدل گیا. تو چلنے کے قابل نہ تھے تو مجھے کمرے میں بلایا, اسے کہنے لگے مولوی صاحب کوئی بخشش دا راہ دسو, جتھے زیادہ کرنا ہے اتھے تھوڑا کیتا ہے, تو جتھے تھوڑا کرنا ہے اتھے زیادہ کر لیا, کوئی بخشش دا راہ دسو. میں نے کہا ہائے ایک گل کدی تانوں صحت یاد آ جاتی, جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کیا آخرت, جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کیا. فٹ پاتھ سے اٹھے اور ایشیا کی گولڈ فیکٹری سب سے بڑی, ایشیا کی ٹیکسٹائل جدے میں سب سے بڑی, اور ایسا پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ, مجھے تو یہ 2 یاد ہیں. اور 50 سال کی کامیاب تجارت کے بعد وہ کہہ رہا ہے کوئی بخشش کا راہ دسو, جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کر دیا, جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کر دیا. تو میرے عزیزو, موت سے پہلے اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو. کس ہستی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر سارے پردے ہٹا دیے, اور سبحان اللہ, اللہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. کیا مزہ, مزہ لو اس بات کا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے حبیب, تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے, اور اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ حاصل کرتا ہے. آج تک کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا, اتنی اونچی پرواز ہے. مجھے ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے, میں نے کہا اقبال. کہنے لگے اس کا سب سے پسندیدہ شعر کون سا ہے؟ میں نے کہا جو مجھے پسند ہے وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, سب کچھ تمہارا ہے. اب اگر آپ اپنی زندگیوں میں سکھ چاہتے ہو تو نبی والی زندگی لاؤ. یاد رکھو پیسوں سے گھر آباد نہیں ہوتے, پیسوں سے گھروں میں محبتیں نہیں آتی. میرے نبی والے اخلاق ہیں, میرے نبی والے رویے ہیں, میرے نبی والی تعلیم ہے جو انہوں نے سکھائی, جو انہوں نے بتائی. ماں کا درجہ بتایا, یہاں تو ماؤں کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں, اسے سک رہے ہوتے ہیں. باپ کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں, جس نے پہلے آ کے یہاں ان کی بنیاد رکھی, اور ایک ایک کمرے میں 14 آدمیوں نے رہ کر یہاں بنیاد بنائی. آج وہ بوڑھا ہے اور اسے سک رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. سنو سارے غور سے, مائیں بھی بیٹھی ہیں, بیٹے بھی بیٹھے ہیں, بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں. کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا. عشاء کی نماز مسجد با جماعت, گھر میں نہیں, مسجد با جماعت, اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. الحمدللہ رب العالمین شروع کر چکا تھا. تو میرے گھر سے آواز آتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا اماں جی میں حاضر.
حاضر، جاب ٹائم کوئی نہیں، یہ ماں کا مقام بتایا۔ آپ جنت میں گئے تو آپ کو قرآن کی تلاوت سنائی دی۔ آپ نے فرمایا یہ کس کی تلاوت ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ۔ اللہ کے نبی حیران ہوئے کہ نعمان بن حارثہ تو جیندہ بیٹھا ہے، مدینے بیٹھا ہے، جنت سے جدی آواز کیوں جا رہی؟ یہ ہوا کے ذریعے سے آواز ٹریول کر رہی ہے۔ اگر ہوا کو نکال دیں تو یہاں 10 سپیکر لگاؤ، آواز نہیں جائے گی۔ تو 500 کلومیٹر کا غلاف ہے ہوا کا، اس کے اوپر ہوا نہیں ہے تو آواز بھی نہیں ہے، وزن بھی نہیں ہے۔ تو 100 آسمانوں کو چیر کر ایک آدمی کی تلاوت جنت میں سنائی جا رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جی ماں کی خدمت۔ ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے؟ ہم تو بیویوں کے ذمے لگا دیتے ہیں، پھر اس پہ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ اور بیوی کے اللہ نے شرعاً ذمے نہیں لگایا، کرے تو اس کی نیکی ہے، لیکن اس کے ذمے شریعت نے نہیں لگایا۔ اس کے ذمے خامند کی خدمت ضرور ہے، باقیوں کی خدمت نفل کی بات ہے۔ تو اپنی ماں کے لیے سالن خود بناتے تھے، آٹا گوندتے تھے، روٹی پکاتے تھے، اور سالن اور روٹی اٹھا کے ماں کے سامنے رکھتے تھے۔ وہ خود نہیں کھاتی تھی، اس کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، اور اس کے کپڑے خود دھوتے تھے، اس کے سر میں تیل خود لگاتے تھے، اس کی جوئیں نکالتے تھے، ان کی کنگھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ مقام دیا کہ جنت میں ان کی آواز پہنچ رہی ہے۔ اپنی ماؤں کی قدر تمہیں پونڈ نہیں سکھائیں گے، تمہیں میرا نبی سکھائے گا، باپ کی قیمت تمہیں تمہارا نبی سکھائے گا۔ آپ نے فرمایا باپ تمہارا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اسے راضی کرو گے وہ دروازہ تمہارے لیے کھلے گا، اور اگر اسے راضی کیے بغیر مر گئے تو وہ دروازہ تم پہ کبھی بھی نہیں کھل سکے گا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرا باپ جو میں کماتا ہوں اس کو بھی خرچ کر دیتا ہے، جو بیٹا الگ کمائے تو وہ باپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا بلاؤ اس کو۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو عرب شاعر لوگ تھے، اس نے دل ہی دل میں کچھ شعر کہے بیٹے کے گلے میں۔ تو جب وہ مسجد میں آیا تو جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ فرما رہے ہیں اس کا آپ کیس بعد میں سنیں، اس سے کہیں پہلے وہ شعر سنائے جو زبان سے نکلے نہیں، کانوں نے سنے نہیں، عرشوں پہ اللہ نے سن لیے۔ تو آپ نے جب اس سے پوچھا، کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم کچھ دکھ بھرے جذبات میں الفاظ کا روپ دھارا، لیکن وہ میری زبان پہ نہیں آئے، میرے دل میں آئے اور آ کے گزر گئے۔ آپ کے رب نے وہ بھی سن لی۔ تو اب نے کہا، اب اللہ کہتا پہلے وہ سنا پھر تیرا کیس سنا۔ تو نے کہا جی میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافیا تعل بما اجنی علیک وتنحل وَإِذَا ذَاقَتْكَ بِالسَّقْمِ لَمْ أَبِدْ لِسَقْمِكَ إِلَّا صَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ كَأَنِّي أَنَا الْمَتْرُوكُ دُونَكَ بِالَّذِي تُرِكْتَ بِهِ دُونِي فَعِينِي تَحْمَلُ تَخَافُ الرَّضَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَى مَا فِيكَ أُؤَمِّلُ جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَظَاظَةً كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تروا حق قوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہر باپ یہی کرتا ہے۔ بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، جو کمایا تیرے لیے، جو بنایا تیرے لیے، پہلے تجھے کھلایا پھر خود کھایا، پہلے تجھے پلایا پھر خود پیا۔
جب تو بیمار ہو جاتا تھا تو ساری رات تیرے سرانے ہم دونوں ماں باپ تیرا پہرا دیتے تھے، اور ہر لمحے ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، حالانکہ موت کا وقت مقرر ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ عمر گزرتی گئی، میں بوڑھا ہوتا گیا، جوان ہوتا گیا، تیرا تنا سیدھا ہو گیا، میرا تنا جھک گیا، میرے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، میرے پاؤں میں طاقت آ گئی، اور میرے سوچوں میں یہ بات آئی جیسے میں بچپن میں اس کو انگلی پکڑ کے چلاتا تھا، کبھی کندھوں پہ بٹھاتا تھا، کبھی گود میں، اور اس کے لیے ساری ساری رات میں مزدوری کرتا تھا۔ پوچھو جو یہاں قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تمہارے ماں باپ کہ انہوں نے کتنے دھکے کھائے، یہاں میں تو 82 سے آ رہا ہوں، 42 سال ہو گئے ان ملک میں آتے ہوئے، کیسے کیسے انہوں نے مشقتیں برداشت کی، تمہارے لیے راستے ہموار کیے، اور لیکن ایک دم میں نے کیا دیکھا کہ تیری آنکھیں ماتھے پر چلی گئیں، اور تو مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے میں تیرا نوکر ہوں اور تو میرا مالک ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی کے تصور کو جھٹلا دیا کہ ہاں واقعی میں اس کا نوکر ہوں، میرا مالک، اگر میں باپ ہوتا تو میرے ساتھ یہ تو نہ کرتا، اور نہیں تو حال ہی پوچھ لیتا، جیسے پڑوسی کا حال پوچھتے ہیں، میرا حال ہی پوچھ لیتا، لیکن تو نے تو میرا حال پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ بہت دکھ بھرا ترجمہ ہے، میں کر نہیں سکتا، مجھے خود رونا آ رہا ہے، جذبات پر قابو نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو کے یہ کرتا بھی بھیگ گیا، آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی اور آنسوں ایسے کرتا بھیگ گیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے اس کے گریبان کو پکڑا، کہا اٹھ اور دفع ہو جا اور میری نظروں سے دور ہو جا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ سائنس نہیں سمجھائے گی ماں باپ کیا ہوتے ہیں، IT نہیں سمجھائے گی ماں باپ کیا ہوتے ہیں، میرا نبی سمجھا رہا ہے ماں باپ کیا ہوتے ہیں، میرا نبی سمجھا رہا ہے کہ بیوی کا مقام کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، آپ نے فرمایا میرا سلوک سب سے اچھا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اظہار محبت کا حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرو، اور بیویاں اپنے خامن سے محبت کا اظہار کریں، ایک تپ جائے تو دوسرا برداشت کرے، دوسرا تپ جائے تو پہلا برداشت کرے، اس سے گھروں میں خوبصورتی آتی ہے، پیسوں سے گاڑیوں سے گھر میں خوبصورتی نہیں آتی۔ آپ نے حضرت عائشہ چھوٹی عمر کے تھی، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے اور لقمے بنا کر ان کو کھلاتے تھے، لقمے بنا کر ان کو کھلاتے تھے، اور حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ حالانکہ یہ اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا، جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کے لیے عورت کی کیا حیثیت ہے، ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ ایک نازک رشتہ ہوتا ہے، سارے رشتوں میں سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی کا ہے۔ پورے قرآن میں اتنی آیات کسی رشتے کے لیے نہیں، نہ ماں کے لیے، نہ باپ کے لیے، نہ بہنوں کے لیے، نہ بھائیوں کے لیے، نہ بیٹوں کے لیے، جتنی آیات خامد اور بیوی کے لیے اللہ نے اتاری ہیں، چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، اور یہ رشتہ ایک بول پہ بنتا ہے اور ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھو حلال جو ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی ناپسندیدہ نہیں ہوتا، حرام ناپسندیدہ ہوتا ہے، لیکن میں نبی کے بول پہ قربان جاؤں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے بدترین حلال
سب سے بدترین حلال، سب سے خبیث حلال طلاق ہے۔ سب سے خبیث سب سے خبیث جو حلال ہے وہ طلاق ہے۔ آپ نے کہا علی بے وجہ طلاق نہ دینا، جب بے وجہ طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ پھر آپ یہاں بہت مصروف ہیں، اولاد کو ٹائم دو۔ جو والدین اولاد کو ٹائم دیں گے ان کی اولاد اسلام پہ پکی رہے گی۔ جو ٹائم نہیں دیں گے، بیوی بھی جاب، خامد بھی جاب، اور کوئی ملاقات نہیں، کوئی بیٹھنا نہیں، تو آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اولاد آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ ڈبل جاب کر رہے ہیں، نہ کرو، سنگل جاب کرو، اپنے خرچے گھٹا لو، اپنا گھر چھوٹا کر لو، لیکن ڈبل جاب نہ کرو۔ مرنا بھی ہے، آگے بھی جانا ہے۔ وہ سب سے بڑی دولت اولاد ہے، اس اولاد کو وقت نہ دینا یہ آپ کا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اپنے اولاد کے لیے ٹائم نکالو، اور جب گھر میں ہو تو موبائل آف کر دیا کرو۔ گھر میں ہو تو موبائل آف کر دیا کرو۔ آپس میں بچے بیوی بیٹھو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو تقریریں سناؤ اور نصیحتیں، نہیں، پیار محبت کی باتیں کرو، تاکہ آپ اور اولاد میں ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جائے، اور اس میں موبائل خبیث نہ چلے۔ چونکہ یہ بڑا کتا ہے، یہ جب ذرا سی ٹن ہوتی ہے نا، اور بیوی خامند کی بات سن رہی ہوتی ہے، وہ ٹن، سوری میں ذرا کال لے لوں، وہ تیری سوری اس پر اثر نہیں کرتی، تیری بے رخی اسے دکھی کرتی ہے۔ اور جب خامد بات کر رہا ہو اور بیوی سن رہی ہو، اور ٹن، سوری میرے پیارے میں ذرا کال لے لوں، پھٹے منہ، یعنی کال پہ پھٹے منہ، تم پہ نہیں۔ تمہارے اندر دراڑ پڑ جائے گی۔ تمہارا بچہ آتا ہے، تم ڈرامہ دیکھ رہے ہو، تم سے بات کرتا ہے، تم کہتے ہو ہاں کہو، کیا کہتے ہو، نظر ادھر ہے، ہاں کیا کہتے ہو، اللہ کی قسم آپ نے اولاد کو الٹی چھری سے ذبح کر دی ہے۔ فارغ ہو جاؤ بچوں کے۔ تمہاری مجبوریاں ہیں کہ عورتیں بھی جاب کرتے ہو، اصل ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو، انہیں پروان چڑھاؤ، ایک اچھا انسان بناؤ، ایک اچھا مسلمان بناؤ۔ خامد کے ذمہ ہے کہ بیوی کو ایسا ذلیل نہ کرے، چونکہ ہم کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں، قربانی لڑکی دیتی ہے کہ ماں باپ بہن بھائی رشتے سب چھوڑ کے وہ اپنے خامد کے گھر آ جاتی ہے، پھر ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، تو اس سے اچھا سلوک کرو۔ اور بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ جب تم دوسرے کے گھر گئی ہو تو اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا لو۔ یہ ان رویوں سے زندگی خوبصورت بنے گی۔ آپ لندن رہنے سے زندگی خوبصورت نہیں بنا سکتے، دنیا کے کسی سوئٹزرلینڈ میں بھی جا کے زندگی خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ زندگی کی خوبصورت میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، اس کو اپناؤ بھائیو۔ اب میں 1 گھنٹے کی بعد میں انہوں نے مجھے پٹھی گل بھی سنا تھی، ٹائم پورا ہو گیا میرا، تو میں آپ کو 1 گھنٹے میں نبی کی زندگی کیا سمجھاؤں؟ جس کی تعریفیں اللہ کرے، جس کی تعریف اللہ کرے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس کا ایک ترجمہ ہے جو مشہور ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس شہر میں آپ ہیں، لیکن اس کا ایک ترجمہ میں اور کرتا ہوں۔ لا اقسم قسم کھائی جاتی ہے چیز کی طاقت بڑھانے کی، ویلیو بڑھانے کی۔ اللہ کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں وہاں مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کا اپنا وجود ہی وہاں سب کچھ ہے، وہاں مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالو، ڈبل جابیں چھوڑ دو،
خرچے نیچے لے آؤ، گھر چھوٹے لے آؤ، ہر چیز ادھار، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ تاکہ آپ کو اپنے لیے وقت ملے، بچوں کے لیے وقت ملے، ماں باپ کے لیے وقت ملے، بہن بھائیوں کے لیے وقت ملے۔ اس کا نام زندگی ہے۔ یہ زندگی تھوڑا ہی ہے، بھاگے جا رہے۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ کوئی بات ایسی ہو گئی ہو تو مجھے اللہ کے لیے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غم چھوڑ کر سارے تیرے